اللہ پہ یقین اور بھروسہ تاریک کمرے میں موجود قیدی کے لیے روشنی کی ایک باریک شفق ہے جو اسے احساس دلاتی ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشن سویرا تمہارا منتظر ہے۔ جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہارے دل میں ہے نا، جو تم ہر کسی سے چھپائے بیٹھے ہو، وہ ان سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ انہے راز، بن مانگی خواہشیں، دل میں چھپے احساس اور وہ سب کچھ بھی جو تم دل کے اندر لیے بیٹھے ہو پر کہتے نہیں ہو، مانتے نہیں ہو، پر وہ تو سب جانتا ہے۔ دل کے ہر پردے سے آشنا ہے وہ، تم کچھ نہ بھی کہو، اگر کوئی آر محسوس کرتے ہو، اگر زبان ساتھ نہیں دیتی، بس ہاتھ پھیلا دو، وہ بہت سننے اور جاننے والا ہے۔ ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھو اس پر۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگی، تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ اب صبر کتنا کرتے ہو۔ جب اللہ کو چھوڑ کر ہم اپنا دل کہیں اور لگا لیتے ہیں، جب ہم اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت کو چن لیتے ہیں، پتا ہے وہ ہمیں سب کچھ عطا کر کے بے سکونی تھما دیتا ہے۔ سب کچھ پاس ہوتے ہوئے دل بے چین ہوتا ہے۔ تب اللہ کا ذکر کان تو سنتے ہیں پر دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ تب نہ تو عبادتیں سکون دیتی ہیں اور نہ ہی سجدے دل کی کیفیت بدلتے ہیں۔ پتہ ہے اصل امتحان تب لیا جاتا ہے جب غم خوشی پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ دکھ کی شدت اللہ کی مصلحتوں کو تسلیم نہیں کرنے دیتی، پھر ہر حاصل نامکمل اور ہر خوشی ادھوری لگتی ہے۔ چاہ کر بھی دنیا کی رنگینیوں میں دل نہیں لگتا، دل کی اداسی مار دیتی ہے۔ پتہ ہے تب اللہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جس نے اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت کو چن لیا، بس اسی نے گھاٹے کا سودا کیا۔ غم اور مشکل حالات عارضی ہیں۔ جب کوئی بہت اپنا ہماری وفا کے باوجود ہمیں چھوڑ جاتا ہے تو لگتا ہے کہ اب سانس نہیں آئے گی، اب جینا مشکل ہے، کبھی مسکرا نہیں پائیں گے۔ دکھ روح تک کو گائل کرتا محسوس ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم اتنا عرصہ اللہ کو ناراض کر کے اس شخص کو راضی کرتے رہے ہیں۔ اب جلد بازی کس بات کی؟ اللہ جانتا ہے اس نے آپ کو کب اور کس طرف لے کے جانا ہے۔ یقین کریں، ایک وقت آئے گا جب آپ کو ماضی یاد تو آئے گا لیکن تکلیف نہیں دے گا۔ آپ کا دل اس پہ مطمئن ہوگا جو اللہ آپ کے غموں کے بدلے نوازے گا۔ جب آپ کو اس کی مصلحت سمجھ آ جائے گی تو آپ شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے تب بچا لیا تھا۔ یقین کریں، اگر اللہ چاہے نا تو آپ کے دل سے ابھی سب خیال نکال دے اور چاہے تو ہمیشہ آپ کو پھنسائے رکھے۔ طائف کے پتھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائے تھے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر نہ تھے، وہ تو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے گئے تھے، بدلے میں انہیں لہو لہان کر دیا گیا تھا۔ کیا ان کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا؟ کیا انہیں تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ میں نے ان کی بھلائی چاہی اور انہوں نے کیا کیا بدلے میں؟ پھر تم نے کیوں سمجھا کہ تمہارے خلوص کے بدلے لوگ تم سے محبت کریں گے؟ جن کی خیر خواہی کرنی ہوتی ہے نا، وہاں سے پتھر کھانے پڑتے ہیں، دل زخمی کرنا پڑتا ہے، مگر دیکھو اپنا کام نہیں چھوڑتے نا۔ کیا پتا ان کی نسلوں سے کوئی سنور جائے، کیا پتا تمہارے صبر اور برداشت سے کچھ وقت کے بعد سب بدل جائے۔ مقصود تم سے وہی صبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ بدعا نہیں دی تھی، زخمی ہوتے ہوئے پازیٹیو رہے تھے، اچھی امید رکھی تھی، راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی ذات نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اگر تم جانو، اگر تم خیر خواہی چاہو، اگر تم صبر کرو، اگر تم اچھی امید رکھو، وہ رب ہے نا تمہارا، اس کے لیے برداشت کرتے رہو۔ اس کے پاس بدلے میں دینے کو بہت کچھ ہے، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے نا تمہارے خلوص کو۔ اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا،
اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم گن پڑھتے ہو لیکن فیکن پہ یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو دیکھو وہ کیسے آسمان کی رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔